اشرف الرسل والانبیاء اعنی محمدا المصطفى وعلى آلہ المرتضى واصحابہ المجتبى کثیرا کثیرا الى یوم اللقاء. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذكركم في أهل بيتي أذكركم في أهل بيتي أذكركم في أهل بيتي. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز سے پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے خدا کے دی کہ نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے. خدا کے دی کہ نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے. نہ پوچھئے اگر اور کچھ نہ یاد رہے، کرم کی انتہا حسین ہے، یہ تو یاد رہے گا نا. کرم کی انتہا. میں بار بار اسی کو ریپیٹ کروں، اگر زیادہ نہیں یاد تو اس کو تو ساتھ پڑھنا ہے. کرم کی انتہا کرے کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، کسی کی کیا مجال ہے. میرا حسین ہر دور میں ہی وہ بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے.
سبحان اللہ دی کنجوسی سنیا. نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین، کرو گے گر مخالفتی تم حسین کی یہاں، وہ حشر ہو گا حشر میں الحفیظ والعما، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں پہ چھپ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے. بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم فخر السادات زینت محفل مجاہد اہل سنت جناب محترم حضرت علامہ مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتکم القدسیہ، چیف آرگنائزر جماعت اہل سنت پاکستان اسلام آباد، لائق تعظیم و تکریم مجاہد اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا محمد عدالت حسین رضوی صاحب، خطیب اعظم امک ٹاؤن، مجاہد اسلام مجاہد اہل سنت جناب محترم عزت مآب جناب راجہ محمد اظہرم حمید سیالوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، لائق تعظیم و تکریم مجاہد اہل سنت جناب محترم قاضی محمد اظہار الحق صاحب، دیگر صوفی باصفا محب اہل بیت مصطفیٰ جناب محترم خلیفہ سائیں عبداللطیف صاحب، آستانہ عالیہ میانہ طب شریف، جمیع علماء کرام، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نبی دین حق لے کے آئے. کیا لے کے آئے؟ دین حق لے کے آئے اور دین کا حق ادا کر دیا. ہمارے نبی نے کوئی بات چھپائی نہیں ہے. اگر شک ہو تو جناب ابو طالب اور نبی اعظم کے درمیان مکالمہ تو سن لو. لوگ آئے، شاہ جی میرا جملہ ہے، آغاز ہی یہیں سے کر رہا ہوں. لوگ آئے، ابو طالب محمد کو سمجھاؤ، انہیں کو جو مانگتے ہو مانگ لو، لیکن یہ حق کی جو بات تم کر رہے ہو یہ چھوڑ دو. مجھے لمبا کچھ نہیں کہنا یار، یہ جو مکے والے آئے یہ ابو لہب کے پاس کیوں نہیں آئے تھے؟ ایک توڑا ذوق رہے تھے. پھر میں تنوں نکتے ہی سنا سا خدا کے بندے، اگر کچھ سمجھ آ رہی ہے تو اس کو پک کریں میری بات. رشتے میں تو وہ بھی چچا تھا، بابا وہ سارے اٹھ کے جناب ابو طالب کے پاس کیوں آئے؟ یار ان کو بھی پتا تھا ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہے، ان کو کچھ سمجھ تھی نا کہ یار اس کے پاس جاؤ جس کی اس سے لائن ہے. اور مجھے ایک اور جملہ عرض کرنا ہے، اگر میرا کسی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، آپ نے کوئی سفارش کروانی ہو تو بتائیے آپ اس کے پاس جائیں گے جس سے کوئی رشتہ ہی نہیں، یا ایسے بندے کو ڈھونڈیں گے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یار ان کی بڑی کلوزنگ ہے؟ میں یہی کہوں گا اور مکے کے وہ تو سمجھ گئے،
کاش ہمیں بھی سمجھ آ جائے، کاش ہمیں بھی سمجھ آ جائے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا جناب ابو طالب کہہ دیجئے ان سے چھوڑ دیں گے. انہوں نے عذرائے پیار شفقت محبت جا کے پیغام پہنچایا. تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند یہ لا کر ڈالنے میں تب بھی حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈروں گا. لہذا یہ یقین رکھیے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے جو کہا وہ حق کہا. میرے رسول نے نہ تو میرا نبی کسی سے ڈرا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میرے سرکار ڈر گئے تھے اور خلافت کسی اور کا حق تھا لکھ کے کسی اور کو دے گئے تھے. اگر ان مشرکوں سے نہیں ڈرے تو جب لاکھوں جان نثار ہتھیلیاں ہاتھ سر ہتھیلی پہ رکھ کر تیار کھڑے ہیں، ایک پلکوں کے اشارے پہ دنیا قربان کرنے کو تیار، جان قربان کرنے کو تیار، اولاد قربان کرنے کو تیار ہیں، تو کوئی چانس نہیں ہے کہ وہاں میرا نبی حق بات کہنے سے ڈرے. اور پھر یہ بھی معیار ذہن میں ہونا چاہیے، اگر نبی توجہ رکھنے، اگر نبی منبر پہ بیٹھ کے جو کہہ رہا ہے وہ بھی حق، اگر نبی غدیر خم کے موقع پر ہاتھ بلند کے جو کہہ رہا ہے. یار ایسے نہیں یار، مجھے پتہ نہیں لگ کیا رہا ہے آج، آپ چاہتے کیا ہیں؟ یا تو بہت تھکا چھوڑے نہیں یار نا گل تہاڈا بھی قصور نہیں، تسی بھی سبحان اللہ کر کر خوشک گلا ہویا خدا دے سردیاں دا موسم. تو خیر تھوڑا سا اور برداشت کر لیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا نبی جس وقت غدیر خم کے موقع پر ہاتھ پکڑ کے مولا کائنات کا من کنت مولا ہو فعلی مولا کہہ رہے ہیں، یہ بھی حق ہے. اور جب میرا نبی منبر پہ بیٹھ کے دو شہزادوں کو بلا کر گود میں بٹھا کر کو چوم کر ادھر اس کو چوم کر ادھر حسن کو چوم کر ادھر حسین کو چوم کر جو برسر منبر اعلان فرما رہے ہیں میرے پیارے ہیں، یہ میرے دونوں پیارے ہیں. یہ اللہ تو گوارے نا میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر. یہ بھی کیا ہے بولیے؟ حق ہے. اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ میرے نبی نے دین میں کوئی بات چھپائی، نہ ڈر کے کبھی کچھ کہا، نہ گھبرا کے کبھی کچھ چھپایا. جس کا جو حق تھا میرے نبی نے کھل کے بتا دیا. یہ اہل سنت و جماعت کا اللہ کا کرم ہے، سچا ستھرا پاکیزہ عقیدہ ہے کہ ہمارا دامن کسی کی بے ادبی اور گستاخی سے ملوث نہیں ہے، ہمارے دامن پہ کسی کی بے ادبی کا داغ نہیں ہے. کسی سے مراد اللہ والوں کی، اہل اللہ کی بے ادبی کا داغ نہیں ہے، اہل بیت محمد کی بے ادبی کا داغ، اصحاب پیغمبر کی بے ادبی کا داغ نہیں ہے. آل بھی ہمارے سروں کا تاج، رسول کے صحابہ بھی ہمارے اونچا بولیے سروں کا تاج. لیکن موسم ہے آل کے ذکر کا تو پیغمبر کی آل کا ذکر ہی سنانے آئے. ہاں تو موسم کی بات ہے، چونکہ عنوان ہی رکھا گیا ہے شان و عظمت حسین. میں نے پیغام حسین تو پیغام